بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیرالل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ کورس کے لیکچر نمبر 1 میں آج ہم حاضر ہیں، اور لیکچر 1 میں ہم پیرالل اور ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کو ہی دیکھیں گے۔ پہلے لیکچر کا ہمارا یہی ٹاپک ہے، تو اس کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک بیسک سی بات آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ کوئی بھی سبجیکٹ ہے یا کوئی بھی ٹاپک ہے، اس کے جو کی ورڈز ہوتے ہیں وہ بہت میننگ فل ہوتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارا کورس ہے، یہ دیکھیں، اس کا نام ہے پیرالل اینڈ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ۔ اس میں بیسیکلی 3 کی ورڈز ہیں، ایک پیرالل، ایک ڈسٹریبیوٹیڈ اور ایک کمپیوٹنگ۔ آج کے لیکچر 1 میں ہم ان تینوں کی ورڈز کو دیکھیں گے، سمجھیں گے کہ ان کے کیا میننگ ہے۔ تو اب ہم اس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، لیکن چند باتیں جو اس وقت کرنٹ سنیریو ہے اس کے بارے میں کرنا چاہوں گا۔ آپ سب کے نالج میں ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے سارے ملک میں اس وقت پاکستان میں لاک ڈاؤن ہے اور آن لائن کلاسز یہاں پر چل رہی ہیں۔ تو مزید یہ کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، اسٹڈی پروسیس ہے، اس کے لیے پرائمری سورس تو ایم ایس ٹیمز ہوگا، اور اس کرنٹ سنیریو میں ایک باقاعدہ کلاس ہوتی تھی پہلے جیسے ٹریڈیشنل سسٹم میں، لیکن اب کرنٹ سنیریو میں کئی پیرامیٹرز چینج ہو چکے ہیں۔ تو آپ کی جو رسپانسبلٹی ہے ایٹ یور اینڈ، رسپانسبلٹی کی ٹو سکسیس ہوگی، چونکہ لیکچرز آپ تک پہنچ جائیں گے، ڈیلیور ہو جائیں گے، باقاعدہ انٹریکشن نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے آپ کو پہلے سے زیادہ رسپانسیبل ہونا پڑے گا۔ تو یہ کرنٹ سنیریو اس وقت چل رہا ہے، تو اس میں جو بھی پیرامیٹرز سچویشن چینج ہوئی ہے اس کے اکارڈنگ ہمیں بھی تھوڑے سے چینجنگ کرنا پڑے گی۔ تو اب ہم اپنے لیکچر کی طرف باقاعدہ چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھ لیں آپ کہ یہ ہمارا پری مڈ کورس ہے جو ہم نے مڈ سے پہلے پڑھنا ہے۔ یہ ٹاپکس ہیں جو کہ یونیورسٹی کی طرف سے کورس آؤٹ لائن دی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ پوسٹ مڈ ٹاپکس ہیں۔ تو یہ کورس آؤٹ لائن، یہ ساری ہم اپنے اس کورس میں اس کو دیکھیں گے، یہ سارے ٹاپکس۔ آج کا ہمارے ٹاپک کا جو ایجنڈا ہے، جو ٹاپکس ہم پڑھیں گے، اس میں 2 ہی مین ٹاپک ہیں، پیرالل کمپیوٹنگ اور ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کمپیوٹنگ کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمارے کورس میں بھی 3 کی ورڈز ہیں، پیرالل، ڈسٹریبیوٹیڈ اور کمپیوٹنگ۔ تو سب سے پہلے کمپیوٹنگ دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹنگ کسے کہا جاتا ہے۔ Computing is the process to complete a given goal-oriented task by using computer technology۔ اب ایک اور بات یہاں ذہن میں آپ رکھ لیں کہ جو کمپیوٹر سسٹم ہے اس کو ہم جو یوز کرتے ہیں، اس یوز کا سب سے بیسک پرپز اور سب سے اہم پرپز پرابلم سالونگ ہوتا ہے۔ بلکہ یوں کہہ لیں کہ دنیا میں ہم کوئی بھی مشین کچھ بھی یوز کرتے ہیں تو اس کا پرپز پرابلم سالونگ ہی ہوا کرتا ہے، اور مشین لازمی نہیں ہے کہ کوئی الیکٹرک ہو یا بڑی کمپلیکس مشین ہو۔ سمپل جو پین ہے یا پینسل ہے اس کو بھی ہم سمپل مشین کہہ سکتے ہیں، تو اس کا بھی پینسل کا پرپز ہے لکھنا، تو ہمارا پرابلم تھا لکھنا، تو اس نے ہمارے لکھنے کے پرابلم کو سالو کیا۔ تو اسی طرح سے کمپیوٹنگ کیا ہے، ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم گیون گول اورینٹڈ ٹاسک کو اچیو کرتے ہیں بائی یوزنگ کمپیوٹر ٹیکنالوجی۔ اب کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں ہارڈ ویئر بھی آ جاتا ہے، سافٹ ویئر بھی آ جاتا ہے۔ کمپیوٹنگ میں انکلوڈ دا ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ آف سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر سسٹم فار اے براڈ رینج آف پرپزز۔ اب کمپیوٹر پہلے کہیں اس کے پرپزز، اس کے یوزیج کے کم ہوا کرتے تھے، آج کل تو ہم کمپیوٹر کی مدد سے بے شمار ہیٹروجینیس ٹائپ کے پرپزز اچیو کرتے ہیں، پرابلمز سالو کرواتے ہیں۔ often consist of structuring
processing and managing any kind of information. انفارمیشن بھی اس کے ذریعے سے مینیج کی جاتی ہے، انفارمیشن کو ڈیٹا کو پروسیس کیا جاتا ہے. تو یہاں پر انفارمیشن کا ورڈ یوز کر لیا، ادروائز ڈیٹا اور انفارمیشن یہ پوری ایک ہیرارکی ہے، اس کی کافی ساری سٹیجز ہوتی ہیں، پھر کبھی اس پہ بھی بات کریں گے. تو کمپیوٹنگ میں ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ آف سافٹ ویئر اینڈ ہارڈ ویئر یہ ایک میجر اس کا فیچر ہے، میجر اس کا کمپوننٹ ہے. اور یہ جو ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ آف سافٹ ویئر ہارڈ ویئر ہے اس کو ہم بے شمار پرپزز کے لیے یوز کرتے ہیں، پرابلم سالونگ کے لیے یوز کرتے ہیں. اب اس میں ایک اور کی ورڈ تھا پیرالل. پیرالل بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے میتھمیٹکس میں. پیرالل مینز ٹو لائنز دیٹ نیور انٹرسیکٹ. ایسی دو لائن جو کہ کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہیں، انٹرسیکٹ نہیں کرتی ہیں، ایک دوسرے کو کاٹتی نہیں ہیں. تھنک آف این ایکول سائن. جو ایکول سائن ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ بالکل پیرالل چل رہا ہوتا ہے، تو وہ بھی آپس میں یعنی کہ بالکل انٹرسیکٹ نہیں کر سکتے. جیسے یہاں پر دیکھیں یہ 4 لائنز ہیں، یہ پیرالل ہیں، یہ 4 لائنز ہیں، یہ بھی پیرالل ہیں، یہ 4 آرک ہیں، یہ بھی پیرالل ہیں. اب دیکھتے ہیں پیرالل کمپیوٹنگ سسٹمز. پیرالل کمپیوٹنگ سسٹمز آر دا سائملٹینیس ایگزیکیوشن آف دا سنگل ٹاسک. کوئی بھی ایک ٹاسک ہوگا اور اس ٹاسک کو چھوٹے چھوٹے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے ہمارے پاس جو ملٹیپل پروسیسرز ہوں گے ان کو وہ ٹاسک اسائن کر دیا جائے گا اور وہ ملٹیپل پروسیسر سنگل ٹاسک کو ایگزیکیوٹ کریں گے. سائملٹینیس ایگزیکیوشن، سائملٹینیس ایٹ دا سیم ٹائم آف دا سنگل ٹاسک آن ملٹیپل پروسیسرز ان آرڈر ٹو obtain results faster. یعنی کہ ایک ہی ٹاسک ہوگا، اس کو بہت سارے پروسیسر سیپریٹلی اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے اور ریزلٹس بعد میں کمبائن کر لیے جائیں گے. تو یہ پیرالل کمپیوٹنگ کا کانسیپٹ ہے. The idea is based on the fact that the process of solving a problem usually can be divided into smaller tasks. اس میں آئیڈیا یہ ہے کہ ہم اپنے میجر ٹاسک کو، مین ٹاسک کو اسمالر ٹاسک میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، اور یہاں پہ ڈیوائڈ اینڈ کنکر کا رول بھی اپنا رول پلے کرتا ہے. which may be carried out simultaneously with some coordination. اب ظاہری بات ہے جب ایک پروسیس کو ہم اسمالر ٹاسک میں ڈیوائڈ کریں گے تو ملٹیپل پروسیسرز جب اس کو پروسیس کریں گے، اس کے اوپر ورک کریں گے سائملٹینیسلی، تو ڈیفینیٹلی کوآرڈینیشن کا ایک ایشو آئے گا، پرابلم آئے گا. تو کوآرڈینیشن بھی یہاں پہ ضروری ہوگی. The term parallel computing architecture sometimes used for a computer with more than one processor. اب یہ جو more than one processor ہیں، اب one سے more کتنے، few to thousands، یہ thousands تک بھی ہو سکتے ہیں available for processing. اب یہ شاید آپ کو کنفیوژن نہ ہو یا پھر آپ اس پہ حیران نہ ہو. جو ڈیٹا سینٹرز ہیں جہاں پر لارج اسکیل پہ ڈیٹا پروسیس ہو رہا ہوتا ہے، وہاں پہ یا پھر جو ایسے کمپیوٹنگ سینٹرز ہیں جہاں پہ بہت ہیوی سائنٹیفک کیلکولیشنز ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں پر بے شمار ہنڈریڈز ٹو تھاؤزنڈز جو پروسیسرز ہیں وہ پیرالل اکٹھے کوآرڈینیشن کے ساتھ ورک کر رہے ہوتے ہیں. دا ریسنٹ ملٹی کور پروسیسر جو ہمارے آج کل ایک ملٹی کور ٹیکنالوجی ہمارے ڈیسک ٹاپ سسٹمز میں بھی ہے، چپس ود مور دین ون پروسیسر کور آر سم کمرشل ایگزامپلز ود وچ برنگ پیرالل کمپیوٹنگ ٹو دا ڈیسک ٹاپ سسٹمز. تو اس کی تھوڑی سی ہم ویریشنز دیکھیں گے، تھوڑا سا اس کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا. ملٹی کور اور ملٹی پروسیسر کا کانسیپٹ ہے جس کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور سنگل کور، ملٹی کور اور ملٹیپل پروسیسر کو ہم دیکھتے ہیں. اب یہ جو ڈائیگرام ہے لیفٹ سائڈ پہ، اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ ایک پروسیسر لگا ہوا ہے، پروسیسنگ چپ ہے. ہم پورے سی پی یو میں سے صرف اس چپ کی بات کریں گے.
اس ایک چپ کے اوپر ایک کور لگی ہوئی ہے پروسیسر کی. تو یہ جو سسٹم ہے یہ سنگل کور پروسیسر ہے. ٹھیک ہے, اس میں ایک ہی پروسیسر ہے اور اس کے اوپر بھی کور, اس کی چپ, پروسیسنگ چپ بھی ایک ہی لگی ہوئی ہے, جس کو ہم کور کا نام دیں گے. جو سینٹر میں ڈائیگرام ہے یہ ملٹی کور ہے. اس کے اوپر پروسیسنگ چپ تو ایک ہے, پروسیسر تو ایک ہے, لیکن اس کے اوپر دیکھیں دو کور ہیں. تو یہ ڈیول کور یا ڈیول پروسیسر کور اس کو کہیں گے. اب یہ ایک اور آپ کے سامنے امیج ہے رائٹ سائڈ پہ جو ملٹی پروسیسر ہے. اس میں دیکھیں چپ فزیکلی دو ہیں, ایک چپ نہیں ہے. اب چپس دو ہو گئیں تو یہ ملٹی پروسیسر کہلائے گا. اور مزید یہ کہ ہر چپ پہ ڈیول پروسیسر کور لگے ہوئے ہیں. تو ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ ڈفرینشیٹ کر لیں. ملٹی کور سے مراد یہ ہوگی کہ سنگل پروسیسنگ چپ کے اوپر کور اگر زیادہ ہیں, دو یا دو سے زیادہ, تو اسے ملٹی کور بولیں گے. اور اگر پروسیسنگ چپس فزیکلی ہیں ہی سیپریٹ تو اسے ملٹی پروسیسر بولیں گے. یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا. تو ہم اپنے کورس میں آگے چلتے ہوئے اس کو مزید الیبوریٹ بھی کریں گے, مزید ہم اس کو دیکھیں گے. ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کی طرف اب ہم چلتے ہیں. ڈسٹریبیوٹیڈ اصل میں اتنا کوئی کمپلیکس یا پھر ایسا ورڈ ٹرم نہیں تھی جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے زیادہ ہمیں ایفرٹ کرنی پڑے. ڈسٹریبیوٹیڈ سے مراد یہ ہے جو کہ فزیکلی ایٹ ڈسٹینس ہوں, اور لازمی نہیں ہے کہ فزیکلی ہی ڈسٹینس پہ ہوں. سم ٹائم ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہی روم کے اندر دو ڈفرینٹ سسٹمز پاس پاس ہی پڑے ہوں لیکن وہ ڈسٹریبیوٹیڈ کہلائیں. تو اس میں اصل کانسیپٹ ڈسٹینس کا نہیں ہے, اصل کانسیپٹ یہ ہے کہ دو سیپریٹ اینٹیٹیز آف سسٹمز. We define a distributed system as one in which hardware or software components located at networked computers. اب یہاں پر ڈسٹریبیوشن کو سمپل ایک نیٹورکڈ کمپیوٹر کے طور پہ ایکسپلین کیا. چونکہ نیٹ ورک میں سم ٹائم کمپیوٹر بالکل پاس پاس بھی پڑے ہوتے ہیں لیکن پورا پروٹوکول اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے, پورا پروسیس بالکل پاس پڑے ہوئے کمپیوٹر کو بھی پورے پروسیس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا. تو وی ڈیفائن اے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ایز ون ان وچ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کمپوننٹس, یہ ہارڈ ویئر بھی ہو سکتا ہے سافٹ ویئر بھی ہو سکتا ہے, لوکیٹڈ ایٹ نیٹورکڈ کمپیوٹرز کمیونیکیٹ اینڈ کوآرڈینیٹ دیئر ایکشنز بائی اونلی بائی پاسنگ میسیجز. اب جو بھی انہوں نے کوئی سنگل پروسیس اچیو کرنا ہے, سنگل پروسیس کے اوپر کام کرنا ہے, جو بھی ان کا ایکشن ہے ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹرز کا, وہ اچیو کریں گے, کمیونیکیٹ کریں گے, کوآرڈینیٹ کریں گے اونلی بائی پاسنگ میسیجز, میسیج پاسنگ کے ذریعے سے. تو یہ ایک اور سسٹم ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کا کانسیپٹ ہے. This simple definition covers the entire range of systems in which networked computers can usefully be deployed. اب ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز میں کئی ایک ویریشنز ہیں, کئی قسم کے اس کے آرکیٹیکچر ہو سکتے ہیں جو کہ ہم آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کریں گے. تو ان تمام سسٹمز کے لیے یہ سنگل ڈیفینیشن کافی ہے جس میں یہ کہہ دیا کہ ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر کمپوننٹس ہیں جو کہ نیٹ ورکڈ کمپیوٹرز میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ وہ ایسے نیٹ ورک پہ ہیں جو کہ آپس میں میسیج پاس کرتے ہیں, کمیونیکیٹ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں بائی پاسنگ میسیج, لیکن ہیں وہ نیٹ ورک پر. اب ایک آپ کو انفارمل سی اگزامپل میں یہاں پہ دینا چاہوں گا. جو ہمارا کرنٹ سنیریو ہے ایجوکیشن سسٹم جو اس وقت چل رہا ہے ڈیو ٹو کرونا وائرس, جس میں آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں. آپ کو میں نے بتایا کہ ایم ایس ٹیمز کے ذریعے سے ہماری ایک ورچوئل کلاس ہم کنڈکٹ کیا کریں گے. تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ہر اسٹوڈنٹ, پہلے ٹریڈیشنل سسٹم میں کیا ہوتا تھا کہ تمام اسٹوڈنٹس اور ٹیچر ایک سنگل روم میں اویلیبل تھے, پریزنٹ ہوتے تھے, اور ایجوکیشن سسٹم اور سسٹم آف اسٹڈی وہاں پہ مکمل ہوتا تھا. اب کیا ہے, اب سنیریو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, یہ ڈسٹریبیوٹیڈ ہو گیا. ڈسٹریبیوٹیڈ کیسے کہ میں یہاں پہ اپنے گھر پہ
اپنے لیپ ٹاپ سے آپ سے کانٹیکٹ میں ہوں گا، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، اور جو ایم ایس ٹیمز ہے وہ ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے وہ ایسا نیٹ ورک کریٹ کرتا ہے کہ ڈسٹریبیوشن میں ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ایک ورچوئل انوائرمنٹ کریٹ کریں گے، آپس میں میسج پاسنگ کریں گے۔ اب وہ میسج ٹیکسٹ بھی ہو سکتا ہے، وائس بھی ہو سکتی ہے، ویڈیو بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ہمارا کرنٹ جو ایجوکیشن سسٹم اس وقت بن گیا ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ڈسٹریبیوشن کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے۔ یہ ایک اس کے لیے سمپل سی ڈائیگرام آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ جو کمپیوٹرز ہیں یہ ڈسٹریبیوٹڈ ہیں اور تھرو نیٹ ورک۔ اب یہ نیٹ ورک میں کوئی خاص ٹپولوجی کی ہم بات نہیں کر رہے، کسی خاص فزیکل لے آؤٹ کی بات نہیں کر رہے، صرف سمپل کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ نیٹ ورک پہ کمپیوٹرز ہیں 6-7، تو یہ آپس میں کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور ان میں ایک کوآرڈینیشن کے لیے، کمیونیکیشن کو کروانے کے لیے سینٹر میں ایک سرور کہہ لیں وہ ریزائیڈ کر رہا ہے۔ تو یہ بالکل بیسک سے کانسیپٹ تھے۔ آئندہ لیکچرز میں جو ہماری کورس آؤٹ لائن ہے اس کے اکارڈنگ ہم مزید ٹاپکس بھی کور کریں گے، دیکھیں گے۔ تو یہ ابھی بالکل 16-17 منٹ کی ہماری یہ ٹاپک بنے گا۔ تو آج کا جو ٹاپک تھا وہ ہے ہی کافی چھوٹا سا، تو جتنا بھی ہمارا ہو جائے 15 منٹ کا، 30 منٹ کا، لیکن آئندہ جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ موسٹ پروبیبلی 30 منٹس تک جائیں گے، تو یا 30 سے 40 منٹس تک۔ تو طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہوا کرے گا کہ یہ لیکچر آپ تک پہنچ جائے گا، اس کو آپ سنیں گے، اور اس کے بعد جو ایم ایس ٹیمز پہ ہمیں انوائرمنٹ ملے گا اس پہ ہم آپس میں اس کے بارے میں مزید ڈسکشن اور کویشچن آنسر کر سکتے ہیں۔ تو آج کا ٹاپک کچھ اسی طرح سے اتنا ہی ہے۔ اگر آپ کے کوئی بھی کویشچن ہوں تو ہم اس کو آنسر میں کروں گا انشاءاللہ تعالی ایم ایس ٹیمز میں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔